ویلفیئر سوسائٹی کا فلاحی منصوبہ المدد ویلفیئر ہسپتال۔ اپنی مدد آپ کے تحت بننے والے المدد ویلفیئر ہسپتال میں تمام سہولیات دستیاب ہیں۔ او پی ڈی چیک اپ، نارمل ڈیلیوری، سی سیکشن، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری کی سہولت، ایمرجنسی 24 گھنٹے، نادار اور غریب مریضوں کے لیے نہایت خصوصی رعایت۔ ایڈریس نزد ریلوے کراسنگ راہ والی۔ فون نمبر 055 3298 671۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حاضرین و ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور درود حضور سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھیجنے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ رمضان کا آخری عشرہ جاری ہے، اور اس آخری عشرے کے اندر ایک عظیم رات، عظیم مرتبے والی رات جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، وہ تاک راتوں میں سے ایک رات میں لیلۃ القدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم قدر کی رات کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے متعلق قرآن پاک میں مکمل سورہ مبارکہ نازل فرمائی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں اتارا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قدر والی رات میں اتارا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے ماہ رمضان میں قرآن کو اتارا۔ قرآن خود اپنا تعارف خود کرواتا ہے۔ قرآن سے اگر پوچھو کہ تو کہاں سے آیا ہے تو وہ قرآن خود کہتا ہے، یہ کتاب خود بولتی ہے، تنزیل من رب العالمین، مجھے رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اے قرآن تجھے لے کر کون آیا، تو قرآن بتاتا ہے نزل بروح الامین، جبریل امین روح الامین لے کر آئے ہیں۔ اگر قرآن سے پوچھو اے قرآن تیرے اندر کیا ہے، قرآن کہتا ہے ولا اصغر ولا اکبر من ذالک الا فی کتاب مبین، میرے اندر بڑی سے بڑی چیز بھی ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہے۔ قرآن سے اگر پوچھو اور کچھ بتا، قرآن کہتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، میرے اندر سوکھی چیز بھی موجود ہے، گیلی چیز بھی موجود ہے۔ قرآن سے اگر پوچھو اے قرآن تیرے اندر کوئی شک و شبہ، قرآن کہتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کہتا ہے کہ میرے اندر کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ اے قرآن تیرے اندر کیسے کتنے علوم ہیں، قرآن کہتا ہے تبیانا لکل شیء، میرے اندر ہر چیز کا علم رکھا ہوا ہے، سائنس میرے اندر ہے، ریاضی میرے اندر ہے، جو بھی علوم تلاش کرنا چاہتے ہو تو میرے اندر موجود ہیں۔
قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جامع الکلم بنا کر بھیجا ہے، جامع العلوم ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، مہینہ رمضان کا، رات لیلۃ القدر کی۔ اللہ کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ لیلۃ القدر ہے؟ کیا لیلۃ القدر کی رات کو محبوب نہیں جانتے؟ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو پوشیدہ رکھنے کا حکم فرمایا، جانتے ضرور تھے کون سی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پوشیدہ رکھی ہے۔ اللہ نے سب کچھ محبوب کے سامنے ظاہر رکھا ہے، لیکن منع فرما دیا کہ اس کو ظاہر نہیں کرنا، مخفی رکھنا ہے۔ اور قرآن پاک اس رات میں نازل ہوا تو قرآن پاک تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، تو یہاں پہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں اتارا گیا۔ تو یہاں پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ آسمان دنیا پر یک بارگی قرآن پاک نازل ہوا، اور پھر بتدریجاً جس طرح ضرورت پڑتی رہی قرآن پاک نازل ہوتا رہا، اور یہ عرصہ 23 سال کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام پاک کو اس رات کے اندر اتارا، اور اس کی فضیلت یہی بیان فرما دی کہ ہم نے اس رات کو قرآن پاک اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ اعتکاف تشریف فرما ہیں، باہر تشریف لائے تو دو صحابہ میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی کی وجہ سے یا کسی بات پر جھگڑا ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بتانے آیا تھا لیلۃ القدر کے بارے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو لیلۃ القدر کو اٹھا لیا ہے تمہارے جھگڑے کی وجہ سے، لہٰذا آج کے بعد اب یہ ہے کہ تم آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جھگڑے کی وجہ سے، تمہارے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے یہ لیلۃ القدر اٹھا لی گئی۔ اب یہ کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، اور اس رات میں جو فضیلت رکھی گئی ہے ہم کو معلوم نہیں کہ وہ اس رات میں عبادت کی وجہ سے فضیلت ہے، یا اس رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے فضیلت رکھی ہے، یا اس رات میں طلوع فجر تک سلامتی کے نزول کی وجہ سے فضیلت رکھی ہے، یا اس رات میں قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کی وجہ سے فضیلت رکھی ہے۔ بظاہر طور پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس رات کو فضیلت اس لیے دی کیونکہ ہم نے اس میں قرآن نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر عبادت کرنے کی فضیلت رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام میں نماز پڑھو تو 1,00,000 نماز کا ثواب، اگر مسجد نبوی میں پڑھو تو 50,000 نماز کا ثواب۔ اسی طرح رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اگر فرض ایک فرض پڑھو تو اللہ تعالیٰ باقی مہینوں میں جس طرح تم 70 فرض ادا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ 70 فرض کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے باہر تشریف لائے۔ یہ میں نے عرض کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ میں جھگڑا دیکھا، فرمایا تمہارے جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر اٹھا لی گئی، اب طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی چیزوں کو یہاں پہ یہ دیکھا جائے کہ کیا لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا گیا، کیوں رکھا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اور چیزوں کو بھی پوشیدہ رکھا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کی مقبولیت کی ساعت کو پوشیدہ رکھا ہے کہ یہ جمعہ والے دن بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرتا رہے، اور یہاں پہ اگر ظاہر کر دیا جاتا جمعہ والے دن ساعت کو تو وہاں پہ یہ کہا جاتا یہ ساعت مقبولیت کی ہے، اس وقت دعا کر لو، باقی اوقات کو چھوڑ دو، عبادت چھوڑ دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جمعہ والے دن ایک مقبولیت کی ساتھ رکھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس کو بھی پوشیدہ رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین نے موت کو بھی مخفی رکھا ہے،
موت کو اس لیے مخفی رکھا ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں رہے، نیک عمل کرتا رہے اور آخرت کا توشہ تیار کرتا رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کو بھی پوشیدہ رکھا ہے، اور قیامت کو اس لیے پوشیدہ رکھا تاکہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ بندہ آخرت کی طرف رجوع رکھے اور اس کو یہ پتا ہو کہ کس وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم کا دن ہوگا، لیکن جمعہ کے متعلق فرمایا تو یہاں پہ یہ کہ مومن جب بھی جمعہ کا دن آتا ہے تو تڑپ سے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جمعہ کا دن ہی قیامت کا دن قائم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مخفی رکھا، اور لیلۃ القدر کو بھی اسی لیے مخفی رکھا ہے تاکہ بندہ اس رات میں ساری رات اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں رہے اور ان تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ امام مالک بیان کرتے ہیں، انہوں نے معتمد اہل علم سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں بتائی گئیں، ظاہر کی گئیں، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی تعجب آپ نے فرمایا اور ساتھ آپ کے اصحاب نے بھی تعجب فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جبریل یہ سورہ مبارکہ لے کر آ گئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ محبوب ان کی عمروں کی طرف آپ متوجہ نہ ہوں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کی طرف دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو یہ انعام کے طور پر عطا فرمائی ہے کہ اس کی ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اس میں آپ کا امتی عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح مجاہد بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو اللہ کی راہ میں 1000 سال وہ اپنی جسم پر تلوار زرہ لٹکائے رکھی، اس نے جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہا اور سامان جہاد اپنے اوپر لادے رکھا، تو 1000 سال الحمدللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بنی اسرائیل کے شخص کے متعلق فرمایا کہ 1000 سال تک اس نے جہاد کا سامان اپنے جسم پر لادے رکھا ہے اور ہر وقت تیار رہا جہاد کے لیے، تو وہاں پہ صحابہ کرام متعجب ہوئے، 1000 سال تک وہ جہاد میں رہا اور جہاد کا سامان اپنے جسم پر لادے رکھا، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہا، اس کا عمل تو ہم سے کہیں بڑھ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی متعجب ہوئے، صحابہ کرام بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو یہ صورت دے کر فرمایا، جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ تعجب نہ فرمائیں، آپ پشیمان نہ ہوں، یہ رات تمہیں آپ کو عطا کی جا رہی ہے آپ کے امت کو کہ اس رات میں جو عبادت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، ان کے 1000 سال 1000 سال سامان جہاد اپنے وجود پر جو ہے وہ لادے رکھا اور ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہا، اس پر آپ تعجب نہ فرمائیں بلکہ یہ دیکھیں کہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب اس ایک رات میں مل رہا ہے آپ کی امت کو۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 27 رمضان کی رات ہی شب بارات ہے۔ اور حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، 2 مرتبہ مجھے لیلۃ القدر نصیب ہوئی اور وہ بھی 27ویں کی شب میں۔ یہاں سے پتہ چلا جو حضرات نے لیلۃ القدر کو 27 میں دیکھا ہے، 27 کو پایا ہے، انہوں نے یہ گواہی دی ہے کہ 27 رمضان ہی 27 شب ہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ جو راتیں ہیں آخری عشرے کی، ان میں سے ایک رات ہے لیلۃ القدر کی، اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ امام دہلوی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے میری امت کو لیلۃ القدر عطا کی ہے، اس سے پہلے کسی بھی امت کو یہ لیلۃ القدر عطا نہیں کی گئی۔ اور پہلے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ عمریں ہوا کرتی تھیں، 1000 سال، 800 سال، 700 سال، 900 سال، حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال سے بھی زیادہ عمر گزری ہے۔ اور پھر یہ پہلے امتوں کی زیادہ عمریں ہوا کرتی تھیں، یہ امت مصطفی
इनकी कम उम्रें थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये थोड़ा अमल और अजर ज्यादा रखा है कि एक रात का सवाब अल्लाह ताला ने 1000 महीने के बराबर रखा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रोजे रखे अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ फरमा देंगे। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सवाब की नीयत से एतिकाफ किया अल्लाह तबारक व तआला उसके भी पिछले गुनाह माफ फरमा देंगे। ये महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। और लैलतुल क़द्र, अल्लाह अकबर, लैलतुल क़द्र में अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह लैलतुल क़द्र में, सूरह क़द्र में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। इस रात में फरिश्तों का नुज़ूल होता है, फरिश्ते नाजिल होते हैं, फरिश्ते मुश्ताक होते हैं ईमान वालों से मुलाकात करने के, फरिश्ते मुश्ताक हैं ईमान वालों की ज़ियारत करने के। क्यों मुश्ताक हैं? हालांकि उनके पास वो आमाल हैं, वो तस्बीह और तहलील भी करते हैं, अल्लाह की हम्द और सना भी बयान करते हैं, लेकिन ईमान वालों के मुश्ताक रहते हैं और अल्लाह की बारगाह में इजाज़त तलब करते हैं, या अल्लाह हमें इजाज़त दे हम ईमान वालों से जाकर ईमान वालों की ज़ियारत करें और उनसे हम कुछ सीखें, उनकी ज़ियारत करें, ज़ियारत के मुश्ताक रहते हैं। तो फरिश्तों का नुज़ूल होता है, अल्लाह का फरमान है सारी रात फरिश्तों का नुज़ूल होता है, सारी रात अल्लाह की रहमत बढ़ती है। और ये भी एक रिवायत में आता है कि उस रात में तमाम ईमान वालों में रहमत को बांट दिया जाता है और कुछ रहमत बचती है तो अरब में जहां कहीं भी कुफ़ार होते हैं, कुफ़ार में ये रहमत तकसीम कर दी जाती है और जिसको ये रहमत नसीब होती है वो दीन के अंदर दाखिल हो जाता है। जिस तरह हम मुख्तलिफ मकामात पर सुनते हैं कि ईसाई ईमान ले आया, हिंदू ईमान ले आया, फलां जगह पे गैर मुस्लिम ईमान ले आया। ये इस रात के अंदर जो रहमत बढ़ती है गैर मुस्लिमों में, जिसको भी रहमत नसीब होती है वो ईमान ले आता है और ईमान के दायरे में दाखिल हो जाता है। और बाकी जो रहमत बचती है अल्लाह ताला बच्चों में तकसीम फरमा देते हैं। और इस रात के अंदर फरिश्ते जब नाजिल होते हैं तो सलामती लेकर, सलाम लेकर नाजिल होते हैं। इस रात में जो इबादत कर रहे होते हैं और फरिश्ते आकर सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मोमिनो, तुम दुनिया तो क्या, अल्लाह अकबर, आखिरत में तो तुम्हें सलाम मिलेगा ही, सलाम मिलेगा। यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाबिन सलामुन अलैकुम, जन्नत के हर दरवाजे पर फरिश्ते आएंगे, मोमिनों से कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ने फरमाया कि आखिरत तो क्या, दुनिया में तुम मेरी इबादत करते रहो, मैं तुम्हें सलामती भेजता रहूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह अब तो मैं हयात हूं और अपनी जिंदगी में तेरा सलाम मैं मोमिनों को पहुंचाता हूं। जब मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊंगा, दुनिया से चला जाऊंगा, और फिर कौन सलाम भेजेगा? अल्लाह ने ये सूरह नाजिल फरमा दी, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। अल्लाह ने फरमाया महबूब अगर आप पर्दा कर गए तो मैं फरिश्तों के जरिए मोमिनों पर सलामती भेजता रहूंगा। ये रात अजीम रात है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें रहमतें रखी हैं, रहमतें बढ़ती हैं। ईमान वालों को चाहिए कि इस रात को तलाश करें। ये सिर्फ ये नहीं कि जो एतकाफ बैठा हुआ है वो लैलतुल क़द्र को तलाश करे, नहीं, बल्कि हर ईमान वाला घर में भी अगर आराम कर रहा है तो वो उस रात को, ताक रात को आराम ना करे, बल्कि लैलतुल क़द्र को तलाश करे, अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाए, अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी लैलतुल क़द्र नसीब फरमाएंगे। और जिसको लैलतुल क़द्र नसीब होती है जिब्रील अमीन आकर उससे मुसाफा करते हैं, और जिससे मुसाफा करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ये लैलतुल क़द्र का फैज़ान नसीब फरमाए।
اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور لیلۃ القدر کی برکتوں کو ہمیں اللہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان میں جتنے بھی اعتکاف بیٹھنے والے ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. The Punjab Group of Colleges for Women, Khyali Campus and Gurjar Campus, Gujranwala, commences registration for regular session 2020 and introduces pre-first year online classes. Dear parents and students, admissions are open in pre-first year online classes from 20th of April 2020. Enroll yourself now in FSC Pre-Medical, FSC Pre-Engineering, ICS, ICOM and FA. Salient features: the Punjab College of Sciences for Women is affiliated with Gujranwala Board and University of the Punjab. Gold medalists and full teachers. 100% results. Modern library containing more than 5,000 books. State-of-the-art science laboratories. Well-equipped computer lab with multimedia and projector. Curricular and extracurricular activities. For Khyali Campus, please contact 0321429544. Main Sheikhpura Road, Khyali Phuli, Gujranwala. For Gurjar Campus, please contact 0307141745 Gurjar Campus, Main Gurjak Road, Gujranwala.